ہے جو ہم نے قرآن سنا اور جس بھائی نے سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ نے کچھ آج اور کچھ کل، یعنی ہمارے پاروں کی ترتیب تھوڑی سی اس طرح ہو گئی ہے کہ آپ نے کچھ حصہ 8ویں پارے کا کل سنا تھا اور کچھ آج سنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی آیت میں ہی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی طرف فرشتوں کو نازل فرما دیتا، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈائریکٹ فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور جو مردے مر چکے ہیں وہ ان سے احوال بیان کریں تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے تھے مکہ کے کافروں کی، اور ساتھ فرمایا اِنْ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ، اگر اللہ چاہے تو پھر تو یہ ایمان لا سکتے ہیں، اکثر ان کے یجہلون، جہالت پر ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں آج کا مسلمان، اگر وہ قرآن، ہم تو قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے تو بات کی کافروں کی، بات کی مکہ کے کفار کی، لیکن آج کا مسلمان جس کے پاس قرآن موجود ہے اور وہ قرآن پڑھ کر اسے بتایا جائے تو کیا آج ہم پورے قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں ہم، حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ آپ اقرار کرتے ہیں تو دل سے تصدیق بھی کریں، اور تصدیق کے فوراً بعد جو کام ہوتا ہے وہ ہے اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال کافروں کی دی ہے، لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے مقتدر ادارے مقننہ جس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب وہ بیٹھتے ہیں تو اسماء اللہ کے اسماء، اللہ کے اچھے نام ان کی پیٹھ کے پیچھے آتے ہیں، اوپر بلڈنگ کے لکھے ہوئے اللہ کے نام۔ تو کیا اس عمارت کے نیچے بیٹھنے والے قرآن پر فیصلے کرتے ہیں؟ کیا قرآن کو وہ مانتے ہیں؟ ہم انفرادی طور پر دیکھیں اور اجتماعی طور پر دیکھیں کہ آج ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ ضَلَّ لَكُمْ، اللہ فرماتے کیا ہو گیا تمہیں کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تم اسے نہیں کھاتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کے بارے میں ایک حکم بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ جانور ذبح کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کا ذبیحہ کھا لیا کریں؟ ہمیں پتہ نہیں، وہ اللہ کا نام پڑھتے ہیں یا بعض دفعہ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ تو لہٰذا ایک تو وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بالکل سستی اور تساہل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہم گوشت کھاتے ہیں کہ کیا اس کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھی گئی ہے یا نہیں۔ تو یہ پیچھے ایک تسلسل آ رہا تھا، سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھا کہ جو جانور گلا گھونٹے اور فوت ہو جائے وہ نہیں کھانا، گر کر مر جائے وہ نہیں کھانا، ایک جانور دوسرے کو سینگ مار دے اور وہ مر جائے وہ نہیں کھانا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقسام بتائی تھی، تو یہاں پر اجمالاً پھر تھوڑا سا ذکر کر دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ من یرد اللہ یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے محبت کریں، جس سے اللہ ارادہ کر لے، من یرد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہے، اسے پھر اسلام کے احکامات مشکل نہیں لگتے اور پھر وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں۔
اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہدایت دینا نہیں چاہتے؟ نہیں، اللہ نے یہ اختیار ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور گمراہی کا راستہ دکھایا۔ اب جو شخص ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی کوشش ہے، وہ کوشش کرتا ہے، میں اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہوں۔ وہ فارس سے آگے سلمان فارسی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن مکہ کے اندر اللہ کے رسول کے ارد گرد رہنے والے اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو اللہ اسلام کی ہدایت دے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 141 کے اندر بیان کرتے ہیں، پھلوں اور فروٹ کی بات کرتے ہیں، کھجور کا ذکر کیا، انار کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کچھ بیل ہوتے ہیں، جیسے یہ تربوز ہے، یہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں، معروشات غیرہ معروشات، کچھ پودے ہوتے ہیں، کچھ درخت ہوتے ہیں، یہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ان پھلوں سے کھاؤ، لیکن جب فصل کی کٹائی کرو تو اللہ کا حق ادا کیا کرو۔ یعنی ایک تو زکوٰۃ ہے جو پیسے سے دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر عشر ہوتا ہے، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ اب یہ عشر پھر اس کی آگے 2 اقسام ہیں۔ اگر وہ زمین کو پانی کھینچ کر پلایا جاتا ہے کنویں سے، ٹیوب ویل سے، اس طرح کے کام سے، یا اس وقت یہ جو نہری نظام ہے، چشموں کو آگے نہروں میں تبدیل کر دیا، آگے نالوں میں تبدیل کر دیا، اگر اس طرح پانی پلایا جائے جس زمین کو، اس کے اوپر نصف عشر ہوتا ہے۔ اور اگر بارش سے اور بیرانی زمین جیسے تھر کی زمینیں ہیں اور ہماری قبائلی پہاڑی زمینیں ہیں جو خود بخود بارش سے ان کو پانی آ جاتا ہے، اس کے اوپر 10واں حصہ جب فصل تیار ہو جائے۔ اس میں زیادہ تر وہ فصلیں ہیں جن کا غلہ کیا، جس کو ہم اناج کہتے ہیں، جو فصل سٹور ہو سکتی ہے، جس میں گندم ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، چاول ہے، چنے، یہ دالیں ساری۔ تو ان فصلوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں جب تم کھاؤ۔ اسی طرح یہ باغات ہے، اور اس کا نصاب بھی بیان کر دیا کہ باغ کا اتنا پھل ہو تو پھر اس کے اوپر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، یہ تم ادا کیا کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے سے اللہ منع نہیں کرتا، کھاؤ، جو چیز آپ کھاتے ہو کھاؤ، یہاں تک کہ اجازت ہے آپ کسی باغ سے گزر رہے ہو، آپ کو بھوک لگی ہو، آپ اس باغ کا پھل کھا لیں، کوئی بھی باغ ہو، چوری میں شمار نہیں ہوتا، لیکن آپ وہاں سے جھولی بھرنے کی کوشش کریں، اپنی اس کو توڑ کے جمع کر لیں، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے کھاؤ، کھانا کوئی بھی، آپ اسلام میں روحانیت نہیں۔ ہاں، زہد اور تقوی کی وجہ سے کوئی بندہ اچھے اچھے کھانے کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، کھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو کسی بھی چیز میں، نہ لباس میں نہ خوراک میں۔ اور اسی طرح ہر چیز میں ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور یہ ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ کتنی فضول خرچی کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کچھ چیزیں دیکھیں کھانے پینے کی ہم جو فضول استعمال کرتے ہیں، فائدہ بھی ان کا کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی پیتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں بڑا رواج ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید مردانگی اسی میں، ادھر کچھ بال رکھ لیں گے، وہ بھی غیر منظم، آدھے اوپر نیچے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور کیبل پہ جا کے سگریٹ لیں گے اور جلا کے جناب۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، گالی دینا بھی آج کل لوگ سمجھتے ہیں یہ بہادری ہے، اور دوست تو دوست کو زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور حجت میں دیتے ہیں۔ میں صبح صبح ایک ہوٹل پہ ناشتہ کرتا تھا، وہاں کچھ یونیورسٹی کے لڑکے بھی آتے تھے اور ایک ساتھ اسکول تھا وہ بھی آتے تھے۔ اچھا، ناشتہ کرنے کے بعد وہ ایک کہتا کتے کے بچے پیسے دے، وہ کہتا تیری ماں کو بھڑوے تو پیسے دے، اس طرح کے الفاظ، حالانکہ میرے ہاتھ میں قرآن موجود، اور ہنس بھی رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو
تو لہٰذا اس طرح کی زبان سے الفاظ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں، پہلے آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جسے پسند نہیں کرتا اسے تنگ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بتائیں نا کہ ایک شو لگا ہوا ہے جس کی ٹکٹ لینے کے لیے ابھی میچ شروع ہو گیا ہے اسٹیڈیم میں، 4 کلومیٹر پیدل بھی چل لیں گے، ٹکٹ بھی لے لیں گے، وہاں تلاشی بھی کروائیں گے، سب کچھ کروائیں گے، نماز تراویح سامنے مسجد، او مولوی صاحب لمبا بہت کرتے ہیں۔ اچھا میچ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ۔ اچھا آپ وہ گیٹ کے اوپر جو کھڑے ہوتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں، آپ جو پیدل چلتے ہیں وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن مسجد میں آپ ساری مسجد میں چلے جاؤ، 1 گھنٹے سے زیادہ تراویح کسی مسجد میں نہیں ہے اگر فرض نکال دیں۔ اور آپ کوئی بھی مووی دیکھیں، کوئی ہے گھنٹے کی، گھنٹے سے زیادہ ہے، بلکہ ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے رات یہ دیکھی، تو نے کون سی دیکھی؟ اللہ گناہ کے اوپر۔ پھر ہمارا اللہ غفور الرحیم کتنا ہے، آپ اس آیت کو دیکھیں، آپ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 160 ہے، فرمایا سورۃ آل انعام، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی بندہ آئے اور نیکی کرے اللہ اسے 10 گنا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک آیت ہے، پیچھے ہم آیات پڑھ چکے ہیں کہ صدقہ کرے اللہ کے راستے میں، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے ایک کومپل نکلتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک سٹا لگتا ہے اور ایک سٹے میں 100 دانے، یعنی کئی 100 گنا بھی اللہ بڑھاتے ہیں۔ اس آیت کے روح سے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اگر کوئی گناہ کرے تو ہم اس کا اسی ایک گناہ کا ہی بدلہ دیتے ہیں، گناہ کو 10 گنا بڑھاتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو زیادہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ سورت دوسری شروع ہو گئی ہے، کون سی سورت ہے اس کے بعد؟ اعراف سے، بڑی زبردست سورت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قصے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، سرداروں کے قصے ہیں، جنتیوں کے قصے ہیں، ایک مقام ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان اعراف، وہاں اس کے قصے ہیں، اور یہاں اللہ نے پھر اسی رسم الخط سے الف لام میم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ کے رسول بار بار دعوت دے رہے لوگوں کو، بار بار لوگ انکار کر رہے، آپ بار بار دعوت دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کبھی کبھی آپ افسردہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن ہم نے تیری طرف نازل کی، فلا یکن فی صدرک حرج، اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ فرمایا لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، ڈراؤ اس کے ساتھ، مومنوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراؤ، مومنوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ آگے مزید وضاحت فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو پیروی کرو، اطاعت کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو۔ تو ہمیں ہر وقت دعوت کے میدان میں اللہ کی بات ماننی چاہیے، یہ نئی نئی حکمتیں اور نئی نئی جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، تو ان میں ہمیں نہیں، قرآن و حدیث کی جو دعوت ہے اس کو ماننا چاہیے، اسی کی دعوت دینی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 11 اسی کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس اکڑ گیا، شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے آگے سے باتیں شروع کر دی، کہتا ہے دیکھو میں خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، اللہ جی آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، میں آگ سے بناؤں، تو آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، لہذا میں اسے افضل ہوں، یہ اس کی اپنی دلیل تھی جاہلوں والی۔ اچھا شیطانی وصف ہے، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آگے آ رہا ہے، اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی، تو شیطان اپنی غلطی کے دلائل دیتا ہے، اپنی طرف سے دلیلیں شروع کر دیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو پھر اس نے ایک اور کام کیا، کہتا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیرے کو مہلت دی۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اب دو سمتیں میں اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں، ایک دعا کی وجہ سے، وہ بھی اوپر سے آؤں گا نیچے سے آؤں گا، صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ابتال من تحتنا ومن فوقنا، اللہ اوپر سے اور نیچے سے بھی میری حفاظت فرما۔ تو لہذا یہ 4 اور 6 سمتوں سے یہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، تو ہمیں پھر اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اسی شیطان نے غلطی کروائی، وہ ایک درخت کا وہ پھل کھا لیا پودے کا۔ تو ہمارے باپ یہاں کہا کہ آپ نے دیکھا بعض دفعہ اذان ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں۔ بھئی یہ کیوں چومتے ہو؟ ایک ایسی حقائق بیان کی جاتی ہے جو آج تک مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملی کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام پھر گئے اللہ کے پاس، تو عرش کے اوپر دیکھا کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے جب ناخن میں دیکھا تو محمد رسول اللہ کی تصویر آ گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے جلدی سے کہا یا اللہ مجھے اس کے صدقے معاف کر دو۔ کتنا شرکیہ جملہ! تو پھر اسی طرح ان ناخن کو چومتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے۔ اللہ یہ واضح فرما رہے قالا ربنا ظلمنا، قالا دونوں نے کہا، اما حوا نے اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان کے اوپر ایک ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمیں بخشا نہ اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ہم سب کو یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں حکم دیا ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آیا کرو تو زینت سے آیا کرو۔ اور ہمارے یہاں ایک رواج چل نکلا ہے، ادھر سے صدر سے ایک ٹی شرٹ لے لیں گے اور ایک ٹراؤزر لے لیں گے اور مسجد میں آ جائیں گے، رات کو جس لباس میں سوئے ہوں گے اسی میں اٹھ کے اکثر نوجوان آ جائیں گے۔ اور پھر آج کل فیشن بھی نکلا ہوا ہے کہ یہ پینٹ تھوڑی نیچے رکھنا ہے، پھر وہ رکوع میں جائے گا، اس کی نماز کا وہ پتہ نہیں پچھلے کی ٹوٹ جائے گی اس کو دیکھ کے۔ اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے، کئی دفعہ بڑی مساجد میں آپ دیکھ لیں، اہتمام کے ساتھ تیار ہو کے مسجد میں۔ اچھا دفتر میں ایسے کوئی جاتا ہے؟ دفتر میں کسی ولیمے میں ڈیوٹی پہ نہیں، پراپر یونیفارم ہونا چاہیے آپ کو بہترین۔ تو اللہ کے گھر کا کوئی یونیفارم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کے بیٹو، اور حکم بھی دیکھو آپ کیا فرمایا، خذو، پکڑو کس کو؟ زینت کو۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ لباس کو۔ ہر علاقے کا اپنا لباس ہے، اچھا لباس، بہترین لباس پہن کے۔ اچھا کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے اہتمام کرتے ہیں، میں جب خود پڑھتا تھا تو میرے ساتھ زیادہ تر غیر ملکی تھے، تو ہم جب کلاس سے آتے، ہم مسجد کی طرف آتے، وہ فوراً کمرے میں آتے، حالانکہ کلاس میں بھی اچھا لباس ہوتا۔ انہوں نے ایک بہترین وہ جبہ بنایا ہوا تھا، وہ وضو کرتے آتے، بال بناتے، ٹوپی رکھتے، خوشبو لگاتے اچھی طرح، اور وہ پہن کے پھر مسجد میں جاتے، اور ہم جیسے سوئے ہوئے ویسے ہی اٹھ کے آ جائیں گے مسجد۔ تو لہٰذا جو بھائی اہتمام سے آتا ہے اچھی بات ہے، ورنہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ اللہ پھر فرماتے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک بہت سخت بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہا دنیا والوں تم اپنی مرضی کرتے رہو، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، فرمایا کہ جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میری آیات کو نہیں مانتے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ فرمایا جمالوا فی سم الخیاط،
کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل اگر ہوگا تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنی سخت بات کر دی۔ سوراخ کتنا چھوٹا، اونٹ کتنا بڑا، اگر اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو سکتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں پھر یہ بھی کہاں جائیں گے؟ پھر یہ بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج کل یہ ہمارے نیٹ پہ تو بہت زیادہ ہے، اور آج کل یہ یورپ میں فتنہ اٹھا ہے، اور یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ یہ جو ماڈرن جدید اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو میں فقط یہاں پر آپ گھر میں جا کے بھی ان آیات کو دیکھ لیں۔ یہ آیت نمبر 80 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال لقومہ تأتون الفاحشۃ، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو پھر ان کو یہ فلسطین اور اردن کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہاں پر نبی بنا دیا گیا، تو اس کی قوم نے ایک خاص برائی شروع کر دی جس کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ خاص برائی کیا؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم کس قدر بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ یعنی یہ ان کی بے حیائی کا کام کیا تھا کہ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ کام اس قوم نے شروع کیا تھا، بدفعلی کا، لواطت کا۔ تو لہٰذا آج کئی ملکوں نے قانون بنا دیا ہے کہ یعنی مرد کو شادی کرنا یہ جائز ہے، یہ قانون بنا دیا۔ تو شریعت نے تو اس کی سخت سزا رکھی ہے، جانوروں سے بھی گرا ہوا یہ کام ہے۔ بہرحال علماء میں اختلاف ہے، اگر ہم صرف آخری سزا کا ہی ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اسلامی سزا کیا ہے کہ انسانیت سے گرا ہوا اگر شخص کوئی یہ کام کرتا ہے تو دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ کچھ علماء اور کچھ اماموں نے اور طرح کے بھی سزائیں بتائی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی بغاوت ہے کہ یہ پورا رکوع اس کے بارے میں ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی سے پورا بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کو جدت کے نام پر ہمارے معاشرے میں بھی پھیلایا جا رہا۔ تو لہٰذا اس چیز سے بہت زیادہ دور ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے بچا کر رکھے، اور اللہ ہمیں نیکی کرنے کا حکم اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔